رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين حمد اور صلاة کے بعد محترم و معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ گزر رہا ہے، جس کو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ یہ مغفرت والے 10 دن ہیں، اور اس کے بعد والے جو 10 دن ہیں حضور نے فرمایا وہ جہنم سے آزادی کے 10 دن ہیں۔ تو آج میری گفتگو کا عنوان ہے اعتکاف، صدقہ فطر اور خشیت الہی۔ اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 اور 64 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں میرے مالک نے اپنے بندوں کو ایک بہترین طریقہ سکھایا ہے۔ اپنے خاص بندوں کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور اس رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کسی جاہل کے ساتھ ان کا ملاپ ہو، جیسا کہ اس دور میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ اللہ واضح حکم فرما رہا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ آستہ چلتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی نشانی اور علامت ہے، اور کبھی جاہل سے ان کا ٹاکرا ہو جائے، راستے میں مل جائے، کوئی کتابچہ اٹھا کے آ جائے، کوئی بات حضور کے حوالہ سے چھیڑے آپ سے، پتہ ہے نا آپ کو، جاہل سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ اس سے بڑی اور جہالت کیا ہونی ہے؟
اللہ فرماتا ہے کہ جب جاہل سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو اس سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ خود لا ریب میں فرما رہا ہے، اور سورت کا نام فرقان ہے، یعنی فرق کر دینے والی۔ جاہل سے تمہارا واسطہ پڑے تو اسے خالی کہو بھائی تجھے سلام ہے، بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب بات چھیڑ لو گے تو شیطان بڑا مکار ہے۔ پتہ ہے نا آپ کو کہ ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کروایا ہے، کیا کیا ہے؟ اس کو بڑے وال اور بڑے فریب آتے ہیں، بڑے چکر باز ہے یہ، اور بڑے چکر دیتا ہے۔ تو فرمایا کسی جاہل سے تمہارا ٹاکرا ہو جائے، کوئی بات چل نکلے تو اسے کہو بھائی تجھے سلام ہے، بس یہی اس کے لیے کافی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور اللہ کے بندوں سے جب جاہل مخاطب ہوتے ہیں، کوئی بات چھیڑتے ہیں، تو بس انہیں یہ کہو کہ کالو، اللہ کے بندے وہ ہیں جو انہیں کہتے ہیں کالو، وہ کہتے ہیں سلامہ، وہی تنو سلام ہے ساڑی جان چھڑ۔ گل چنگی طرح سمجھ آ گئی؟ یہ اللہ اپنے بندوں کی علامت بتا رہا ہے کہ جب ان سے بات کرنے کا جب پتہ چل گیا کہ یہ گستاخ رسول ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ادب، غلامی کا اس کا دور کا بھی رشتہ آپ سے نہیں ہے، تو پھر وہ سلام، بھئی تجھے سلام ہے، تجھے سلام ہے، بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا یہی نقصان ہے، ہمارے بچوں کا، ہمارے بھائیوں کا، ہمارے بزرگوں کا، کہ ہم ان سے بات چھیڑ دیتے ہیں۔ جب چھیڑ دیتے ہیں تو شیطان بڑا مکار ہے، چلاک ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام پہ بھی وار کرنے سے باز نہیں آیا، اولیاء پہ دھوکے دیتا رہا ہے۔ یہ تو اللہ ہی کہتا ہے طاق میں بیٹھا ہے، تو یہ بڑے بڑے اکابرین کو نہیں چھوڑا تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کی نشانی بتا دی، جب جاہل تمہیں پتہ چل جائے یہ جاہل ہے، یعنی حضور کا گستاخ ہے، تو اس سے بات کرنے کی ضرورت تک ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیں، اللہ کے بندے ہیں اور بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا جاؤ۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تیسری خصوصیت، تیسری خوبی، زمین پہ چلتے ہیں تو بازو اس طرح کر کے پہلوانوں کی طرح نہیں چلتے، سر جھکا کے، کندھا جھکا کے، نگاہ جھکا کے چلتے ہیں۔ یہ شان ہے اللہ کے بندوں کی۔ وہ تکبر اور فخر نہیں کرتے، زمین پر اس طرح دھرنگے مار کے نہیں چلتے کہ گویا کہ وہ زمین کے مالک ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ بڑے پرسکون کے ساتھ ان کے کسی اعضاء سے، قدم سے، آنکھ سے، ہاتھ سے تکبر کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرا بندہ ہے، اگر میرے بندے کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو وہ کس عاجزی سے زمین پہ چلتا ہے۔ اگر اس میں عاجزی ہے تو سمجھو یہ میرا بندہ ہے۔ اور جب جاہلوں سے، گستاخوں سے واسطہ پڑتا ہے تو انہیں کہتا ہے بھئی ساڑی جان چھاڑ۔ پھر وہ جب یہ کہتا ہے تو دوسرے کہتے ہیں دیکھو نا اس نے ہم سے بات ہی نہیں کی، ہم سچے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس نے جان چھڑائی ہے، وہ میرا ہے، وہ اس کو شکست بنا رہا ہے۔ دشمن رسول اس کو شکست بناتا ہے اور اللہ اس کو اپنی بندگی کا تاج پہنا رہا ہوتا ہے۔ تو کہ آپ کو شکست، یہ ان کے کہنے کے مطابق شکست چاہیے یا اللہ نے جو عزت کا تاج عطا کر رہا ہے وہ چاہیے؟ بولیں، اللہ جو عزت کا تاج پہنا رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، ہمیں وہ تاج چاہیے، کسی بھی قیمت پہ مل جائے۔ تو پھر آگے تیسری خوبی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور میرے بندوں کی علامت یہ ہے جب رات پڑ جاتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، لوگ امن اور سکون میں بستر میں خراٹے مار کے سو رہے ہوتے ہیں، اور میرے بندے کبھی کھڑے ہو کے مجھے یاد کرتے ہیں، کبھی سجدے میں مجھے یاد کرتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کے میری تسبیح و تمہید و تحلیل کرتے ہیں، اور کبھی سر سجدے میں رکھ کے مجھے یاد کرتے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ نے 3 خوبیاں بیان کی ہیں، اور الحمدللہ یہ تینوں خوبیاں ماہ رمضان مبارک میں دیکھنے میں آ جاتی ہیں۔ رات کی تراویح، قیام اور سجود میں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ دن کو انسان کسی سے کوئی ایسی باز تمہیز میں وقت ضائع نہیں کرتا، کہتا ہے میں روزے سے ہوں، میرا دماغ خراب نہ کرو۔ یعنی فطرتاً ہی یہ رمضان مبارک میں تینوں خوبیاں مومنین میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ رات کو جاگنا، تراویح پڑھنا، پھر ماہ رمضان مبارک کا جو آخری اشرار ہے، تو انشاءاللہ ان پہ عرض کروں گا اعتکاف کے حوالہ سے۔ تو وہ اعتکاف کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، 10 دن بیوی بچوں سے، گھر سے، کاروبار سے، معاملات سے، لین دین سے بالکل جدا ہو کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مالک ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں، اور تیری محبت کے سامنے بیوی کی محبت ہیج ہے، بچوں کی محبت ہیج ہے، کاروبار ہماری نظر میں کچھ نہیں ہے، لین دین اور پیٹ کا لالچ، لوگوں سے ملاقات کا لالچ، دوستی، تعلق اور شہرت کا لالچ، یہ سارا ایک طرف ہے، اور میرے مولا تیری محبت ایک طرف۔ گویا یہ اعتکاف اس بات کا اعلان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم کو ایسے 10 دن نکال کے اس بات کا اعلان کرنے کی توفیق بخشے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے 3 خوبیاں بیان فرمائی ہیں مومنین کی۔ اس پر میرے مالک المولا آگے ارشاد فرماتے ہیں پھر ان کی صورتحال کیسے بن جاتی ہے۔ جب وہ یہ 3 خوبیاں اپنا جاتے ہیں تو پھر ان کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ کا خوف، ڈر، خشیت آ جاتی ہے۔ ان کا دل دنیا کی کسی بات سے، کسی حادثے سے نہیں ڈرتا، جان قربان کرنے سے، اپنی موت کے آنے سے بھی انہیں کوئی ڈر و فکر نہیں ہوتا۔ ایک تو وہ موت ہے جو وہ دوسرے مسلک والوں نے بنائی ہوئی ہے کہ بم باندھ دیتے ہیں، جوان کا ذہن کور کیا پیچھے، بھئی تم یہاں جاؤ گے تو تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ شیطانی حملہ ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں یہ دہشت گردی کے صورت میں خودکش دھماکے ہو رہے ہیں، اور آج تک جتنے بھی دھماکے ہوئے ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی کسی تنظیم پہ اس کا الزام نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ غور کرو میرے اس جملے پہ، اہل سنت والجماعت کی جتنی تنظیمیں ہیں کسی پہ بھی خود کا حملے کا الزام حکومت نے عائد نہیں کیا۔ جب بھی کیا ہے اب غور کر کے دیکھ لیں، وہ دوسرے مسلک والے جو ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، ان پہ الزام آئے ہیں، حکومت نے ان پہ پابندیاں لگائی ہیں، اور ان پابندیوں کی آڑ میں کبھی اہل سنت کے لاؤڈ سپیکر پہ پابندی لگ جائے پھر بھی آمنا وصدقنا، ہم ایسے وفادار ملک ہیں، ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ یہ سارے الزامات جتنے کیس آپ پٹ کر کے دیکھیں، کسی سرکاری ملازم سے دیکھیں، وہ گستاخان رسول جو ہیں ان پہ الزام، ان پہ کیس چل رہے ہیں، ان تنظیموں پہ پابندی ہے، اہل سنت کے کسی فرد پہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ امن چاہتا ہے۔ پتہ چلا اہل سنت ہی پر امن ہے۔ کتنے دھماکے کراچی میں ہوئے، کہاں کہاں یہ ایسا فتنہ ہوا، لیکن ہم پہ ظلم و ستم ہوئے، ہم نے جانیں قربان کی ہیں، لیکن جانیں قربان کرنے کے بدلے میں ہم نے کبھی بھی اپنے تن سے بم یا گولہ بارود باندھ کے کوئی خود کا حملہ نہیں کیا۔ اس لیے مسلمانوں پتہ چلا امن اور آشتی کا جو مسلک ہے وہ مسلک اہل سنت۔ غور کر کے دیکھ لیں، مطالعہ کریں، اس میں پڑھیں، اخبارات پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو جب خشیت الہی آ جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، خوف اور غم نہیں کھاتا۔ ہاں کہیں وہ صبر کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خوف کھا گیا، ڈر گیا، وہ اس مومن کا صبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے صبر بھی کرتے ہیں، شکر بھی کرتے ہیں، اور روگردانی بھی کرتے ہیں، اور معاف بھی کر دیتے ہیں۔ ہماری الٹی گنگا ہے، جب کوئی نہیں بولتا،
کوئی ایسا مسئلہ نہیں کرتا ہم کہتے ہیں وہ ڈر گیا ہے، حالانکہ ڈرا نہیں ہے وہ، کیونکہ جو مومن ہو جاتا ہے اسے کائنات کی کسی چیز کا کوئی ڈر خوف نہیں رہتا سوائے اس رب ذوالجلال۔ اور اگر وہ کہیں سر جھکا دیتا ہے، زبان بند کر لیتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، تو یہ اس کا صبر ہے، یہ اس کی درگزر ہے، یہ اس کا عفو ہے، یہ اس کا اظہار ہے، یہ وہ امن کا اعلان کرتا ہے۔ اس لیے ہم امن کے اعلان کو، آشتی کو، صبر کو، سکون کے دائی کو ہم کہتے ہیں وہ ڈر گیا۔ اس لیے ایسی فکر سے، ایسے ذہن سے بچیں، ایک اخلاق و کردار پیدا کریں، اپنے ذہن کو بلند رکھیں، سوچ بلند رکھیں۔ ہم جو بڑا آدمی ہوتا ہے ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور جو بڑے کے روپ میں ہمارا دنیا کا پیمانہ ہے وہ انتہائی چھوٹا شخص ہوتا ہے، زبان کا چھوٹا ہے، اخلاق کا چھوٹا ہے، کردار کا چھوٹا ہے، معاملات کا چھوٹا ہے، مزدور کی مزدوری کھا جانے والا ہے، ہم اسے بڑا کہتے ہیں۔ وہ انتہائی ذلیل، حقیر اور چھوٹا انسان ہے۔ تو جس کے دل میں خوف آ جاتا ہے اللہ بھی بڑا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا کے اسے بھی بڑا کرنا، اس کا ذہن بڑا ہوتا ہے، اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، اس کا صبر بڑا ہوتا ہے، اس کا کمال بڑا ہوتا ہے۔ پھر اس کی صورت کیا بن جاتی ہے؟ اللہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109 میں فرماتا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ جب اس کے دل میں خوف آ جاتا ہے تو وہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس قدر اللہ کے خوف میں روتا ہے کہ اس کی ٹھوڑی آنسو سے تر ہو جاتی ہے، داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ صورت بنتی ہے ایک خاص سکینہ، سکون اللہ اس پہ نازل کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ پھر وہ اللہ اس کے خشوع میں، اس کی عاجزی میں، اس کے سکون میں، اس کے امن میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ جب خوف آ گیا تو یہ صورت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماہ رمضان مبارک کے صائموں، روزہ رکھنے والوں، اگر اس ماہ مقدس میں اور اس کے علاوہ اسلام اور دین پہ عمل کرتے ہوئے کسی عبادت کے نقطے پہ، کسی مسئلے پہ، کوئی حدیث پہ، کسی بھی حوالہ سے اگر تمہاری یہ صورت بن جائے کہ تمہاری آنکھیں آنسو سے لبریز ہو جائیں، تو سمجھیں اللہ کرم فرما رہا ہے، سکون میں اضافہ کر رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں۔ اور دعا مانگنی چاہیے یا اللہ ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ تو یہ خشیت کا ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسی صورت ان کی بن جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو قطرے ایسے ہیں، دو دل کے کانوں سے سنیں اور یہ صورت پیدا کریں۔ ماہ رمضان مبارک میں خاص خشیت کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا قدرت ظاہر کرتے ہوئے بندے کے دل میں خوف، محبت، انس ڈال دیتا ہے۔ فطرتی یہ بات ہے اس ماہ مقدس میں، یہ خاص کیفیت میں نظر آتی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا دو قطرے ایسے ہیں کہ ان سے بڑھ کے کوئی قطرہ اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے۔ دو قطرے اللہ کی نظر میں سارے قطروں سے زیادہ عزیز ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وہ خون کا قطرہ جو کسی مجاہد کے جسم سے نکلتا ہے زمین پہ گرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں۔ اور یاد رکھیں جب میں یہ جملہ بولتا ہوں اللہ کی راہ، تو اللہ کی راہ وہی ہے جو سونے رسول کی راہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس پہ 20 آیات قرآن کی شاہد ہے۔ اس مجاہد کے وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں زمین پہ گرتا ہے، اس قطرے سے بڑھ کے کوئی قطرہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا وہ دوسرا قطرہ اس آنکھ سے نکلنے والا، اس شخص کی آنکھ سے آنسو کا وہ قطرہ کہ جس کے دل میں خوف خدا آتا ہے اور اس کی آنکھ چھم چھم برس پڑتی ہے۔ فرمایا ان دو قطروں سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی قطرہ عزت والا نہیں۔ دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ یہ دونوں قطرے ہمیں نصیب کریں۔
کیونکہ مسلمانوں اس جہان میں زندگی گزار جانا ٹھاٹھ باٹ سے، عزت سے، عظمت سے، یہ کمال نہیں ہے۔ مومن کا کمال تو یہ ہے جب دنیا سے جائے تو آخرت اس مومن کی ہو جائے، اس کی قبر دوزخ کا گڑھا نہ ہو، اس کی قبر جنت کا باغ، وہ اس کی جیت ہے۔ دنیا میں جتنا بھی، اس لیے میرے آقا نے فرمایا یہ جہان، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو مومن تو شکر کرتے ہیں جب اس دنیا سے جاتے ہیں کہ ہم قید سے چھوٹ گئے۔ جیسے کوئی پرندہ آزاد ہوتا ہے، جیسے ہم کسی گناہ کے سبب، غلط فیصلے کی سبب جیل خانے میں بند ہوتے ہیں، جب فارغ ہوتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح بندہ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، جب اس جہان سے چھوٹتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ آزادی پہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں جو آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، جو آنکھیں آنسو اللہ کے خوف سے بہاتی ہیں، تو وہ ان آنکھوں پر اللہ نے دوزخ کو حرام کر دیا۔ دو قطرے ہیں پانی کے، آنکھ سے نکلے، شرط یہ ہے وہ اللہ کے خوف سے نکل رہے ہوں۔ تو جن آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اللہ کا خوف کرتے ہوئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہ خشیت ہمیں ماہ مقدس میں ملتی ہے، اس خشیت کو حاصل کریں اور اس سے کبھی بھی نہ بھاگیں۔ اس قسم کی 3-4 حدیثیں حضرت زید بن ارقم سے مروی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ خطاب فرما رہے تھے، واز فرما رہے، دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ حضور کے سامنے ایک حبشی بیٹھے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور دوزخ کا، قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا فرمان پڑا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ دوزخ وہ ہے کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، لوگ اور پتھر جس کا ایندھن ہے، پتھروں اور انسانوں سے آگ نکلے گی۔ دوزخ کے گڑھے کا ذکر کرتے ہوئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے وہ حبشی صحابی بیٹھے تھے، وہ زاروں کے تار رونے لگے۔ جب وہ زاروں کے تار روئے، ان کی چیخ نکلی، صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ اتنے میں جبریل امین آئے اور حضور فرماتے ہیں جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی اللہ کی خشیت سے روتا ہے، جب بھی کوئی اللہ کے خوف سے، ڈر سے روتا ہے تو آسمان سے اللہ کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جو ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں۔ مومن کی بڑی شان ہے، اس لیے میرے آقا فرمایا کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے میرے آقا نے فرمایا انسان کوئی عام انسان نہیں، ایمان بڑی چیز ہے، یہ جس کے اندر آ جائے۔ حضور نے فرمایا کعبۃ اللہ تیری بڑی عظمت ہے، پر اولذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تجھ سے زیادہ میری امت کے مومن کی شان، مومن اس سے بھی زیادہ معزز ہے، اعلیٰ ہے۔ اس لیے مسلمانوں مومنوں کی خیر مانگا کرو، مومنوں کی سنگت اپنایا کرو، مومنوں کا عادت دیا کرو جن میں یہ خصلتیں پائی جائیں، کیونکہ ان کی وجہ سے دایاں بایاں گرد و نواح بھی آفات سے محفوظ ہوتا ہے۔ روتے وہ ہیں، دوائیں وہ مانگتے ہیں، لیکن دائیں بائیں رہنے والوں کے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی روتا ہے تو فرشتے جماعت اندر جماعت اترتے ہیں، سر سجدے میں رکھتے ہیں،
گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جو یہ تیرے خوف سے رو رہا ہے اس کو بھی بخش دے، جو اس کے ساتھ تعلق نسبت رکھنے والے ہیں، جو گرد و نواح والے ہیں ان کو بھی بخش دے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا. اس لیے مسلمانوں مومنوں کی خیر مانگا کرو، مومنوں کے ساتھ رہا کرو. اور آپ جانتے ہیں نا مومن کون ہے؟ پچھلے جمعے پہ بھی میں نے عرض کیا تھا کون ہے مومن. آپ آج پھر ڈھیلے پڑ گئے ہیں. حضور کی حدیث ہی نہ پیش کر دوں. حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو سکتا ہی نہیں حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن بن سکتے ہی نہیں جب تک ہر شے سے بڑھ کے، اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے، پوری روح زمین کے انسانوں سے بڑھ کے جب تک مجھ سے محبت نہ. کیا معنی ہوا مومن کون ہے؟ جو حضور سے بھئی آواز آنی چاہیے، جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ. اللہ اس ماہ مقدس کا صدقہ ہم سب کو حضور کا عشق عطا فرمائے، حضور کی محبت عطا فرمائے. اسی پر میرے آقا کریم حضرت ابو ہریرہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو کفن چور تھا، کفن چرا لیا کرتا تھا. لوگ دفناتے، اس وقت غربت کا عالم تھا تو کفن چرا لیا جاتا. وہ کفن چرا لیتا اور جب اس کی اپنی جان کنی کا وقت آیا اس نے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا میرے بیٹوں میری میت کو جلا دینا اور اس کی آدھی راہ کو فضا میں اڑا دینا، آدھی کو پانی میں بہا دینا، کچھ مشرق میں، کچھ مغرب میں، کچھ جنوب میں، کچھ شمال میں پھینک دینا. جب ایسی صورت کی گئی حضور ارشاد فرماتے ہیں بیٹوں نے ایسا ہی کیا. المختصر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. جب وہ فوت ہو گیا ایسا اس کے ساتھ کر دیا گیا تو کریم آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بلایا، مرنے کے بعد اسے حکم دیا اور جب وہ ساری راہ اکٹھی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ بندہ بن کے سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھئی تو نے ایسا کیوں کیا ہے کہ میری راہ کو جلا دو، ہوا میں پھینک دو، پانی میں پھینک دو، ایسا کیوں کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرے خوف سے. اس بار ایک وہ عقیدہ بھی ہے جو کافروں کا عقیدہ کہ وہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہوتی، اور اسی طرح کافروں کے پٹھوں کا عقیدہ کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے قدس قطعی سے کہ وہی اللہ جو مارتا ہے وہ صدیوں بعد بھی زندہ کرتا ہے، صدیوں بعد بھی زندہ کرنے پہ قادر ہے. اللہ رب العزت نے اسے کہاں کہاں راکھ پڑی ہے، وہ ایسا قادر ہماری طرح تو نہیں ہے. ایک پرزہ خراب ہو جائے جی وہ جیلم سے ملے گا، کوئی پنڈی سے ملے گا، کوئی لاہور سے ملے گا. اور پرزے بنانے والے ہم ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن وہ اللہ اسے کسی چیز کو کہیں سے منگانے کی ضرورت نہیں، فقط حکم کی ضرورت ہے. وہ کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. آج کا دیکھیں ایک دن کتنا مشکل سے گزرتا ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ 50,000 سال کا محشر کا ایک دن ہوگا. 50,000 سال کا ہمارے ذہن میں تو ذہن چھوٹا ہے، اتنا دن ہے 24 گھنٹوں کا، زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے. 24 گھنٹے سے بڑا دن ہی نہیں، 14 گھنٹے کا کہیں یورپ میں دن ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زندہ ہو گیا. اللہ نے پوچھا بھئی ایسا کیوں کیا ہے تم؟ اس نے کہا مولا تیرے ڈر کی وجہ سے کیا. میں کفن چور ہوں، میں نے ظلم کی ہے، زیادتی کی ہے، مردوں کو ننگا کیا، قبریں کھودی ہیں، لوگ قبریں بناتے، میں ظلم کرتا، میں مردے کا کفن چرا لیتا، مجھے خوف نہ آتا. لیکن جب اپنی جان پہ بنی ہے تو تیرے خوف سے ڈر گیا ہوں. مولا تیرے ڈر اور خوف اور عذاب کی وجہ سے میں رویا بھی، چیخیں بھی ماری. اور
یہ میں نے وصیت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو ساری زندگی تو نے پاپ کیے، تیرے اندر یہ لمحہ بھر کے لیے جو خوف آیا میں نے تمہیں بخش دیا۔ اس لیے مسلمانوں یہ مہینہ بندہ مومن کے اندر خوف پیدا کرتا ہے، خشیت پیدا کرتا ہے، ڈر پیدا کرتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اگر تھوڑا سوچیں، اگر جانور نہ بنے تو ایک دم جانور بن کے کھا جاتے ہیں، جانور نہ بنے، پیٹ بھر لیا، سانس بھی نہیں آیا، وہ لوٹ پوٹ ہونے لگے کہ شکر ہے ٹائم ختم ہوا ہمیں ملا ہے۔ ایک یہ صورت ہے، اور ایک وہ صورت ہے جب کھانا کھاؤ تو سیلاب زدگان کو دیکھے، بوسنیا کے مسلمانوں کو دیکھے، غریب و مساکین کو دے نہ دے وہ تو اور بات ہے، اس وقت سوچے۔ اور ٹی وی پہ بڑے خاص انداز میں میڈیا پیش کر رہا ہے، وہ تصویر دیکھ کے کسی کی آنکھ سے آنسو نکل جائے، وہ بخشش کا پروانہ، وہ نجات ہے۔ صرف وقت کتنا لگتا ہے ادھر ذہن لے جاتے ہوئے، صرف تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے ذہن کو گھمانا ہے، ادھر لے جائیں وہ آنسو نکل آئے تو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے، اسے ایک آنسو کی قیمت جنت ہے۔ اسی پر میرے آقا کریم کے غلام حضرت مالک بن دینار، وقت کم ہے ابھی صدقہ فطر بھی عرض کرنا ہے، اس کو ہم ایک طرف چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں کہ صدقہ فطر وہ کتنا لازم ہے، کتنا صدقہ دینا چاہیے، اس کے فضائل کیا ہیں، چند مسائل ہیں، یہ سن لیں تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وقت جو بازار کا ریٹ جو میرے پاس پرچی پونچی میں نے منگایا ہے، اپنے اپنے علاقے کا ہوتا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اس وقت 560 روپے کا جو خاص آٹا ہے وہ مل رہا ہے، اس پر فطرانہ 63 روپے فی کس بنتا ہے۔ ایک بندے کا فطرانہ کتنا؟ 560 روپے کا جو آٹا لے کر کھاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مولوی نے یہ بتا دیا، فلاں مولوی نے یہ بتا دیا، یہ نہیں لوگ دیکھتے کہ ہمارا اپنا ریٹ کیا ہے، کہیں پہ 10 زیادہ کہیں پہ 5 کم۔ اس لیے میں نے یہ ریٹ کے حوالہ سے بنایا ہے کہ جو 560 روپے 20 کلو آٹا ہے اس کا فطرانہ 63 روپے بنتا ہے، اور کچھ ہے 425 کا، کچھ ہے 400 کا، اور حکومت کا اعلان ہے 360 کا۔ پر جو 360 کا آٹا لینے جاتا ہے وہ خود ہی آٹا بن جاتا ہے۔ جو صورتحال ہے، جو 360 میں لینے کھڑا ہوتا ہے وہ خود ہی آٹا بن جاتا ہے۔ پھر اس کا فطرانہ کیا بتائیں آپ، جو اس کا اپنا خود ہی فطرانہ بن گیا، پوری ذات ہی بن جاتی ہے۔ انتظام ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ سارا حکومت کا قصور نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کا بھی قصور ہے۔ ہم سے مراد یہ جو ہمارے سربراہ لوگ ہیں، وہ طریقہ کار پہلے ہی، کہیں ویسے لوگ ہیں ایسا ظلم و ستم ہے، ایسا نظام ہے کہ کہیں وہ ہیں جو ہٹے کٹے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، جنہیں ان آٹے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے گھر آٹا لا کے پہنچایا جاتا ہے، اور کچھ جو حقدار ہیں وہ دھکے اور ٹھڈے کھا کے خود ہی آٹا بن گئے۔ اللہ کی ذات پاک حضور کے جوڑوں کا صدقہ کرم فرمائے، حالات بہتر ہوں۔ تو ایک ہے 425، دوسرا 400، تو اس حوالہ سے 425 کے حوالہ سے 46 روپے فطرانہ بنتا ہے، اور دوسرے کے حوالے سے اگر 400 ہو تو وہ 40-42 روپے کر لیں، اور جو زیادہ بہتر ادا کرنا چاہتے ہیں وہ 63 روپے فی کا فطرانہ ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں سب کو ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد، یہ فطرانہ جو واجب ہے، یہ پتہ ہے کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نہیں نازل کی، فطرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پہ واجب قرار دیا۔ اور یہ کیوں واجب، یہ کس پہ واجب ہے؟ عید سے پہلے اگر ایک دن بچہ پیدا ہو جائے اس پہ بھی واجب ہے۔ فطرانہ مال پہ واجب نہیں، شخص پہ واجب ہے، بندے پہ واجب ہے۔ کوئی بچہ ہے، بالغ ہے، نابالغ ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، جو بھی ہے، جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اگر وہ فطرانہ دے تو فاقہ اس پہ آ جائے، اس پہ لازم نہیں۔ لیکن اگر اتنا ہے کہ وہ فطرانہ دیتا ہے، اس کو فاقہ نہیں آتا یا غریب نہیں ہو جاتا، تو اس پہ فطرانہ واجب ہے۔ اور یہ واجب کیوں حضور نے قرار دیا کہ ان ماہ مقدس کے دنوں میں
اگر زبان سے کوئی بات رہ گئی، نکل گئی، آنکھ سے کوئی غلطی ہو گئی، ہاتھ سے غلطی ہو گئی، عبادت میں کمی، خلوص میں کمی رہ گئی، تو وہ کمی اس سے پوری ہو جاتی ہے، وہ کمی اس سے پوری ہو جاتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص فطرانہ ادا نہیں کرتے، اتنا سخت واجب ہے یہ، جو شخص فطرانہ ادا نہیں کرتے ان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان لٹک رہتے ہیں، معلق رہتے ہیں۔ جب روزہ معلق رہ گیا تو روزے دار کا عمل بھی معلق ہو گیا، روزے دار کا روزہ بھی معلق رہا، اور یہ معلق کب تک رہے گا؟ جب تک وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا، پورا سال ادا نہیں کرتا، روزہ معلق ہی رہے گا۔ اس لیے اپنا اپنا فطرانہ صحیح جو حقدار ہیں ان کو فطرانہ دینا چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ مفتی صاحب نے بھی اعلان کیا ہے، فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ یہ جو گداگر ہیں ان کو فطرانہ دینا جائز نہیں۔ مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ عمل کیا کرو ایسے باتوں پہ۔ وقت پورا ہو چکا ہے، یہ مسئلے دو چار ہیں، یہ پورے کر دو اس حوالے سے۔ یہ گداگروں کو فطرانہ دینا جائز مفتی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، فتویٰ جاری کر دیا ہے مفتیان اسلام نے، گداگروں کو فطرانہ نہیں۔ ہمارا دستور کیا ہے؟ جو گھر میں آتے ہیں مانگنے والے، ان کو کسی کو 20، کسی کو 30، کسی کو 50 دے دیتے ہیں۔ ان گداگروں کو فطرانہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ گداگر بلکہ ایسے جو در پہ سوالی بن کے آ جاتے ہیں، ہمارے اندر یہ ایک تقوی ہے، میں ایسے کیا کہہ سکتا ہوں، ایک ذہن میں بات راسخ ہو چکی ہے، اگر ان کو خالی بھیجا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، ان کی بد دعا لگ جائے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بد دعا مومن کی لگتی ہے اور بلا حجاب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ یتیم غریب کی بد دعا لگتی ہے جن کا ہم خون چوستے ہیں۔ اور جو گداگر ہے، اگر آپ غور کریں، تھوڑا سا ذہن پہ بوجھ ڈالیں، وہ آپ سے امیر ہیں، وہ 10 لوگ ہیں، 10 مانگتے ہیں، 10 مانگتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، 1 گھنٹے میں 5-5 روپے 10 بندے لے، تقریباً ایک دن میں 5-7 ہزار روپے وہ کما لیتے ہیں 2 گھنٹے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فطرانہ دینا جائز ہے، ان لوگوں کو فطرانہ دینا جائز نہیں ہے۔ جو حقدار ہیں ان کو فطرانہ آپ دیں، جو حقدار ہیں ان کو فطرانہ آپ دیں۔ آئیں ہم حدیث سے پوچھتے ہیں کہ کون کون فطرانے کے حقدار ہیں، یا صدقے کے، خیرات کے حقدار کون ہیں؟ حضرت قبیصہ بن محارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عرض کرتے ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، میں نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی صدقہ مجھے عطا فرمائے، کیا کوئی مال غنیمت سے یا ویسے جو صدقہ حضور کے پاس جمع ہوتا؟ آج کیا دستور ہے، ہم میں سے خود ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے۔ اصل طریقہ صدقے کا یہ ہے، جو آپ صدقہ کرتے ہیں حضور کا طریقہ پاک کے مطابق صحابہ بھی صدقہ کرتے تھے، پر صحابہ خود اپنے ہاتھ سے جاگے نہیں، امیر قائم ہوتے تھے، اور جو حضور کے قریب ریاستوں میں ہوتے حضور کی بارگاہ میں رکھ دیتے، حضور آپ بہتر جانتے ہیں کون زیادہ حقدار ہے، اسے عطا فرماتے۔ لیکن آج ہم میں سے ہر کوئی سمجھدار بنا بیٹھا ہے، پتہ ہے نہیں ہے کس کو لگتا ہے کس کو نہیں لگتا، وہ خود دیتا ہے۔ اصل طریقہ یہ تھا کہ جو سرکار کے قریب ہوتے اور جو سرکار کے نائب ہوتے مختلف علاقوں میں، ان کی بارگاہ میں رکھتے، جی یہ صدقہ ہے، آپ جس کو لائق سمجھتے ہیں اسے عطا فرمائیں۔ اسی تحت صحابہ پر جب بھی کوئی ایسا مسئلہ بنتا، حضور کی بارگاہ پاک میں جاتے اور جا کے عرض کرتے یا رسول اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ ایک تو وہ ان لوگوں کے تذلیل نہ ہوتی، اس کے بڑے فائدے ہیں، تذلیل نہ ہوتی کہ کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے 10-20 کو پتہ چل گیا یہ غریب ہے، اس کی پردہ پوشی بھی رہتی، حضور کی عطا بھی ہوتی، اور حضور کا فیصلہ بھی قابل رشک ہوتا کہ حضور نے تو ایسی غلطی نعوذ باللہ ثم نعوذ، یا کوئی مومن یا کوئی ولی ایسا تو کرتے نہیں، صحابہ کا تو یہ حضور کی بارگاہ میں دیتے، حضور اپنے دست مبارک سے جسے لائق سمجھتے اسے عطا کرتے۔ کتنا پیارا طریقہ ہے۔ تو اسی طریقہ پہ ہم لوگوں کو بھی عمل کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں ایسا نظر نہیں آتا تو ہم کسی کو اپنا رہبر و رہنما بنائیں، دین کے بارے
میں سمجھ بوجھ رکھنے والا اور ایک ایسا ہو پھر اس کے پاس لوگ آ کے بتائیں ہمارے گاؤں میں فلاں غریب ہے، وہ اس کو پاس جائے یا اسے بلائے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اس کی حاجت بھی پوری ہو جائے تو اجر بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ٹھہرو، کوئی صدقہ آتا ہے تو ہم تمہیں عطا کرتے ہیں۔ وہ بیٹھ گئے، انہوں نے پھر عرض کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ آیا، حضور نے انہیں فرمایا کہ ہے قبیصہ بن مخارق، 3 قسم کے لوگوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے۔ 3 قسم کے لوگوں کے علاوہ صدقہ لینا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 3 شخص کون ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ جو کسی کا ضامن بن جائے، پہلے ہوتا تھا دیت ہوتی، وہ ضمانت دیتے، اگر ضامن بھاگ جاتا اس کے پاس اتنا مال نہ ہوتا تو پھر اس کو صدقہ دے تاکہ وہ ضمانت ادا کر دے۔ حضور نے فرمایا وہ ضامن جو ہے اتنا ہی سوال کرے، جب ضمانت ادا ہو جائے تو سوال نہ کرے۔ دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا وہ شخص جن پہ کوئی قدرتی آفت آ پڑے، جیسا کہ ہمارے پاکستان کے سیلاب زدگان لوگ ہیں، ان پہ قدرتی آفت آ گئی، مال تو ایسی نہیں بچا، اگرچہ گزارا ہو رہا ہے لیکن حضور نے ارشاد فرمایا جن پہ کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے وہ سوال کریں اور ان کو عطا کیا جائے، لیکن جب ان کی گزر اوقات صحیح معنوں میں ہو جائے تو ان پہ بھی سوال کرنا حرام، ان پہ بھی سوال کرنا حرام ہے، وہ اس کے بعد سوال نہ کریں۔ اور پھر تیسرا وہ شخص کہ جس کے فاقہ کشی اور فاقہ کشی کی غربت انتہا تک پہنچ جانے کی 3 عاقل بالغ بندے گواہی نہ دیں، ان 3 کے علاوہ جو سوال کرتا ہے حضور نے فرمایا اس کے لیے حرام ہے۔ حضور نے فرمایا جب وہ محشر میں آئے گا، اب آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں یہ 3 صورتیں کہاں پائی جا رہی ہیں، محشر میں ایسا جو ان 3 کیٹیگری سے تعلق نہیں رکھتا، وہ سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، گداگری کرتا ہے، سوال کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کے سارے جسم پہ گوشت ہوگا، چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوں گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ جو مانگ کے کھاتا ہے وہ سمجھے کہ میں گوشت کھا رہا ہوں، میں یہ پی رہا ہوں، مشروب پی رہا ہوں، کپڑے پہن رہا ہوں، نہیں، بلکہ وہ آگ کے انگارے کھا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اور حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں جو ایسے سوال کرنے والے ہیں وہ جہنم کے پتھر ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جہنم کے پتھر ہیں۔ تو آپ دیکھیں کس کس رنگ سے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، اور اپنا صحیح معنوں میں یہ صدقہ ادا کریں تاکہ ہمارے روزے معلق نہ رہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ اور اعتکاف جو ہے مسلمانوں وہ ساتھ دھرنا مارنا ہے اللہ کی محبت کی خاطر، جو میں چند جملے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں کہ وقت نہیں بچا ہے کہ ہمارے پاس اس بات کا میں شاہد ہوں، پہلے بھی آپ نے بہت تعاون کیا ہے، تقریباً مسجد میں بازار میں سے جو سیلاب زدگان کے لیے چندہ اکٹھا ہوا جو میرے ہاتھ میں لگا وہ 15,000 روپیہ تھا۔ ہم نے وہ اپنے باوسوق طریقے سے جتنا بندے کو ہوتا ہے وہ پہنچایا ہے، اللہ کی ذات پاک صحیح حقداروں تک پہنچائے۔ اب میں نے تقریباً 2-3 ماہ پہلے کاکا صاحب کے دربار کے حوالہ سے یہاں آپ کو اپنا سفر سنایا تھا۔ وہاں کے کاکا صاحب کی مزار کے خطیب ہیں قاری زین العابدین صاحب، خطیب بھی ہیں امام بھی ہیں، یہ سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ نوشہرہ کے رہنے والے ہیں، سیلاب آیا ہے، کوئی چیز نہیں بچی ہے، یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کی امامت، ان کی خطابت، وہاں ان کا رہن سہن میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اب یہ بیان کر رہے ہیں، کر سب ذرا آپ تکلیف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو مہربانی ہوگی۔ یہ قاری صاحب ہیں، زیارت بھی کریں، نیک ماشاءاللہ مومن بندے ہیں، اور ان کا یہ بھی تعارف ہے کہ انہوں نے ساری تعلیم مدرسہ دیوبند میں حاصل کی ہے، مدرسہ دیوبند میں، اور عالم دین ہے دیوبندیوں کے۔ لیکن ایک ولی کی نگاہ پڑی قاری بشیر الدین صاحب، ہمارے ہاں علاقے میں وہ پلستر کا کام کرتے ہیں پٹھان، ان کے پیر بھی وہ ہیں، ان کی نظر پڑی، اور اس کے بعد پیر سباق شریف
دریا شریف قاضی سلطان محمود صاحب کے پاس آئے، انہوں نے ان کو کتابیں دکھائیں اور انہوں نے وہ سارا جو میں بھی وہ وہاں سے لے کے آیا تھا ان کے ذریعے، اب انہوں نے مسلک چینج کر کے وہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاکا صاحب کی مزار پہ میلاد شریف، درباروں کی حاضری اور بہترین ثنا خوان ہیں، ان کی سیڑھیاں بھی آئی ہوئی ہیں پشتوں میں، تو یہ بھی سیلاب زدگان میں ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی فطرانہ، زکوٰۃ یا کوئی بھی خدمات کرنا چاہے تو وہ ان کی کرے، اور یہ تو ہم نے پہلے تو بھیجا ہے، یہ وہ ہیں کہ جن میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، تو اللہ کی ذات پاک مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں گزارش کروں گا کہ قاری صاحب وہاں نہیں کھڑے ہوں گے کیونکہ یہ عالم دین ہے، ہم عالم دین کا احترام کرنے والے ہیں اور مومن ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرا مسلک کو چھوڑ کے، بلکہ یہ ایک میرا تو جی تھا کہ ان کو میں 10 منٹ دیتا، یہ آپ کو بتاتے کہ دیوبندیت کیا ہے، جن نے اتنے سال علم حاصل کیا ہے پھر اس کو چھوڑا ہے تو کیا ہے، یہ ولی کی نگاہ ہے اور یہ حق بیانی ہے، حق جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ باطل جانے ہی کے لیے ہے، یہ وہاں کھڑے نہیں ہوں گے۔ میں اپنے چند بندوں سے حافظ شپال صاحب، حافظ اختر صاحب، ان کو گزارش کروں گا کہ وہ وہاں چادر ڈال دیں اور وہاں جس نے کسی نے اپنی حسب توفیق، کسی نے کوئی زکوٰۃ دینی ہے یا جو بھی دینا ہے وہ خدمت کر کے ثواب دارین حاصل کرے، فطرانہ بھی ان کو لگ جاتا ہے حدیث کی روشنی میں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اب آپ صاحب احباب سنتیں ادا فرمائیں۔